أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ بقرہ اس کے شروع میں ہم نے سنا کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، لہذا شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ترتیب میں تو پہلی سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے بعد میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ تو اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 3 گروہ کو مخاطب فرمایا۔ پہلا گروہ تھا مومنین کا، مومنین کی صفات کا بیان، پھر اس کے بعد کفار کا بیان تھا، اور پھر اس کے بعد تیسرا گروہ تھا منافقین کا، کہ ان تینوں کو اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی ترغیب، دوسرا جو رکوع ہے اس کی شروعات سے توحید کی دعوت، پھر رسالت کی دعوت، پھر قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت، اور پھر اس کے بعد اچھے اعمال پر جنت کا تذکرہ، برے اعمال پر دنیا اور آخرت میں نقصان کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی نعمتیں گنوائی کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان میں تمہارے لیے جو نعمتیں، ایک تو ظاہری نعمتیں تھیں کہ جن کو آدمی محسوس کر سکتا ہے، ان نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ پھر ان نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو نعمتیں حصی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے عطا فرمائی تھی کہ حضرت انسان کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے سے فضیلت بخشی، فرشتوں اور جناتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، عملی اعتبار سے سجدہ کروا کے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ عزت دلوائی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو مقام دیا کہ جنت کے اندر ان کو رہائش عطا فرمائی۔ یہ نعمتیں جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے یاد دلائی، یہ معنوی اعتبار سے نعمتیں ہیں کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان میں بھی تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، اور تمہارے جو جد امجد ہیں، تمہارے جو پردادا اوپر جا کر ملیں گے آدم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ فضیلت و مرتبہ عطا فرمائے، تم ان کی اولاد ہو، لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے بنو، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جو لوگ اطاعت اور فرما برداری کریں گے ان کے لیے انعام ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب ہے۔ اب یہاں تک اللہ رب العزت جو ہے وہ تقریباً پاؤ پارے کے قریب ہے سورہ بقرہ کے شروعات میں۔ ان میں 3 گروہوں کو خطاب تھا، مومنین کو، منافقین کو اور کافرین کو، اور ان کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دنیاوی تھی، معنوی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، ان کا تذکرہ کر کے اور نیک اعمال پر کیا ملیں گا، برے اعمال پر کیا ملیں گا، یہ ساری تفصیل بتلا دی۔ اب اس کے بعد جو یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا جہاں سے میں نے پڑھا، یہاں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے ایک مخصوص قوم سے جو یہود و نصارہ کہلاتی ہے، اہل کتاب، اور جن کو لقب جو ہے وہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا دیا۔ اب یہاں پر ہم ایک چیز سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نیک بندے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، اللہ رب العزت کی اطاعت، صبر، شکر، ان کی زندگی میں یہ صفات جو ہے وہ خصوصی طور پر نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے حضرت
یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، پھر ان کا خون آلود کرتا اپنے باپ کے پاس بھائی لوگ لے کر گئے۔ وہ سورہ یوسف کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہ صبر کرتے رہے، اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو لوٹایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اپنے بیٹے سے ملوایا۔ وہ سورہ یوسف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت نیک بندے تھے، اور انہی کا لقب تھا ان کی عبادت کی وجہ سے کہ اللہ کے نیک بندے اسرائیل ان کو لقب دیا گیا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ایک قول کے مطابق جو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے آگے چل کر بنے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور دوسری آیتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہم کو ملے گا۔ تو انہی کی اولادیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور ان کے 12 بیٹوں کی 12 نسلوں سے 12 خاندان چلے ہیں، اور آگے چل کر ان کے 12 قبیلے بنے ہیں، اور ان کے الگ الگ سردار ہوا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے وہ پورے خاندان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جو پورے کے پورے خاندان ہو بنی اسرائیل، تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ ان کے باپ کا نام لے کر پورے خاندان کو مخاطب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں اور کچھ مانوی نعمتیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے دی تھی۔ دنیا کے اندر کچھ اعزازات ان کو دیے تھے، دنیا کے اندر کچھ نعمتیں ان کو دی تھی، اور کچھ فضیلتیں دیگر قوموں پر ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر 2 قومیں تھیں، ایک تو کفار و مشرکین تھے، قبیلہ اوس اور خزرج زیادہ تعداد کے اندر یہ مدینہ کی آبادی تھی، اور مدینہ کے اطراف کے اندر رہنے والے جو تھے وہ یہودی تھے، اکثر و بیشتر بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ ہیں، اور یہودیوں کے جو دیگر قبائل تھے وہ ان جگہوں کے اوپر آباد تھے جہاں پر ان کو اپنے ملک کے اندر ستایا گیا، تو وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے۔ ان لوگوں کو بھی یہ بات معلوم تھی، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور آ کر وہ اس جگہ کے اوپر آ کر بسیں گے جہاں پر کھجوروں کے درخت ہوں گے، ایسا ماحول ہوگا اور یہ چیز ہوگی۔ تو ان آثار کو دیکھ کر ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ منورہ کے اندر آ کر رہائش اختیار کی، اور مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر رہائش اختیار کر کے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے آپ نبی آخر الزماں کی آمد کا۔ اب وہ چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو انہیں یہ امید تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی بنو اسرائیل ہی میں سے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں آگے چل کر یوسف علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہاں پر جا کر پھر جو تقسیم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل ایک چلی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ایک چلی ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل چلی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کے اندر آگے چل کر کوئی نبی نہیں آیا تھا، اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر یہ سارے نبی آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے 2 اسحاق اور اسماعیل، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور پھر آگے چل کر بنی اسرائیل کی پوری نسل چلی ہے۔ اور یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی نسل سے آگے چل کر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو ان یہودیوں کو یہ امید تھی کہ نبی آخر الزماں جو آئیں گے وہ ہماری نسل سے، ہمارے خاندان سے ہوں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں اور ان سے جو نسل چلی ہے ان سے آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں اسحاق، ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ اسحاق کے جو بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جب ان مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ مکہ میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان لوگوں نے پوری تحقیق کی، جو کتابوں کے اندر مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے، ان کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہوگی، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے بھی جو ہے وقتاً فوقتاً یہ آزمانے کے لیے کہ نبی ہیں تو ان کو کچھ دنیا سے ہٹ کر کچھ چیزوں کا علم ہوگا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں
اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں. چونکہ وہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، تو مختلف مواقع پر وہ خود بھی سوالات کیا کرتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کو ورغلانے کے لیے کچھ دوسری چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال کر کے تم جاؤ یہ نبی سے یہ پوچھو، اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ جواب دے پائیں گے، اگر نبی نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹے ہوں گے. اس طریقے سے لوگوں کو ورغلانے کا بھی کام کیا کرتے تھے. تو جو ان کو اس بات کا علم تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ خود ایمان لانے کے لیے تیار تھے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب کفار سے ان کی لڑائی ہوتی، کسی بات کے اوپر جھگڑا ہوتا، تو وہ کہتے کہ تم انتظار کرو، نبی آخر الزمان قریب آنے والے ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ہماری کتابوں میں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بادشاہت دیں گے، دشمنوں کے اوپر ان کو غلبہ دیں گے، اللہ رب العزت ان کو فتح سے نوازیں گے، لہذا ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، پھر ہم تم کو بتلائیں. تو ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں مذکور تھی پہلے سے، کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہوں گی، کس خاندان سے ہوں گے، کیسے دکھتے ہوں گے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں گی، یہ ساری چیزیں. لیکن صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ یہ نبی آخر الزماں ہماری نسل اور بنو اسرائیل سے نہیں ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ ہماری نسل کو اللہ رب العزت نے جو پورے عالم میں فضیلت عطا فرمائی تھی کہ تقریباً بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، اور کوئی زمانہ بنی اسرائیل پر ایسا نہیں گزرا کہ ان کے اندر کوئی نبی نہ ہو. اور اللہ رب العزت نے ان پر حجت تام کرنے کے لیے کہ یہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ کسی بھی بات کے اوپر انکار کر سکتی ہے، مکر سکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس مکر کو قرآن کریم میں بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو کوئی رسول ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا، اس وجہ سے ہم نے ہر زمانے کے اندر تمہارے پاس ایک رسول اور نبی بھیجا ہے. بھلے ہی تم اس کی نافرمانی کرو، اس رسول کو ستاؤ، مارو، جو کچھ بھی کرو، لیکن ہم نے تم پر حجت تام کرنے کے لیے ہر زمانے کے اندر تمہارے اوپر ایک نبی اور رسول کو ہم نے بھیجا ہے. لہذا یہ مکمل اس بات کا علم رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور انہیں پتہ چل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش کے باوجود اور نبوت کے اظہار کے بعد. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کی طرف، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طور پر مدینہ اور اس کے اطراف والوں سے مخاطب تھے. اب ان کا کام تھا کہ بھائی چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو دور تھے، اب ہماری بستی میں آ گئے ہیں، اور جب تمہاری بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی ہجرت ہو گئی ہے، ان کا آنا ہو گیا ہے، اب تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور آ کر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لو. اب جو ہے وہ تم اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر، چونکہ تمہاری کتابوں میں یہ تذکرہ تھا، اللہ رب العزت نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہر زمانے کے اندر جب بھی میرا کوئی نبی آئے گا تو تم اس نبی کی باتوں کو مانو گے اور اس نبی کا اقرار کرو گے. تو اب تو یہ تمہیں چاہیے کہ جب تمہاری کتابوں میں یہ تصدیق موجود ہے تو اب تم اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ. تو یہ بنی اسرائیل کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو علم تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اب پاؤ پانے کے بعد ان کو تقریباً مخاطب کیا ہے کہ شروع میں اجمالی تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد تفصیلی تذکرہ آئے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے نبی ہیں، یعقوب ان کا لقب ہے، ان کی اولاد، یعنی تم نیک اور اطاعت فرما بردار بندے کی نسل سے ہو. تمہارے باپ اتنے اطاعت گزار اور اللہ کے نیک بندے تھے، تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی اطاعت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری پر آؤ، اور میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی. یعنی نعمتیں وہ کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر فرعون کا لشکر تھا تو ان کے لیے 12 راستے اللہ رب العزت نے ان کے لیے نکالے. ان کو ایک موقع کے اوپر پانی کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جو ہے وہ پتھر کے اوپر ماری تو 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کا انتظام فرمایا. یعنی ایسی نعمتیں اور ایسی راحت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی جو دوسری کسی قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی تھی. تو نعمتیں تھیں کہ اتنے سارے نبی تمہارے خاندان میں آئے، اللہ رب العزت نے 2 بڑی کتابیں تمہارے اندر نازل فرمائی، توریت اور انجیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 بڑی کتابیں تمہارے اندر نازل ہوئی، اور اتنے برگزیدہ انبیاء تمہارے پاس آئے. اللہ رب العزت نے تم کو یہ فضیلت عطا فرمائی.
اب یہ فضیلتیں جو تم کو اللہ رب العزت نے دی تھی ان فضیلتوں کو تم یاد کرو، اور یاد کر کے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو عہد اور وعدہ میں نے تم سے لیا تھا اس وعدے کو تم پورا کرو۔ تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے وعدے کو، میں اپنے وعدے کو جو ہے وہ پورا کروں گا۔ اب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا، آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا اور ان کے 12 خاندانوں کے 12 سرداروں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لکھوا چکے تھے، ان کو یہ چیز بھیجی تھی۔ وقال اللہم انی معکم، اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر موقع کے اوپر، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب اس کے بعد ان چیزوں کا آگے تذکرہ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یعنی جب بھی کسی زمانے میں کوئی نبی اور رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور اس رسول کی تم مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو تم قرض حسنہ یعنی بہترین قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، محتاجوں کی مدد کرو گے، سوال کرنے والوں کی ضرورتوں کو تم پورا کرو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے، معاف کریں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور اللہ رب العزت تم کو جنت کے اندر داخل کریں گے جو ایسے باغات ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے ان سے عہد لے لیا نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، رسولوں پر ایمان لانے پر اور رسولوں کی مدد کرنے پر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے پر۔ اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے جو عہد میں نے تم سے لیا ہے، آگے اللہ رب العزت نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کروں گا اور تم کو جنت کے اندر داخل کروں گا، تو تم میرے اس عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے اس عہد کو پورا کروں گا۔ تو اس عہد میں سے یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا ایک وہ عہد جو تھا کہ تم میرے ہر رسول کا اقرار کرو گے آنے والے کا، لہذا یہ نبی آخر الزماں تمہاری بستی میں ہجرت کر کے آئے ہیں، لہذا اس رسول کے اوپر تم ایمان لاؤ اور وہ وعدہ جو تمہارا تھا اس وعدے کو تم پورا کرو، تو آگے چل کر میرا جو وعدہ ہے کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تمہیں مجھے سے ڈرنا چاہیے، یعنی اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے اپنی قوم سے، اب قوم تو ظاہر سی بات ہے علماء ہی کی تابعداری کرتی ہیں، تو یہود کے جو علماء تھے جو کتاب کو جاننے والے تھے، کتاب کو پڑھنے والے تھے، ان کے اندر بڑے پادری اور جو ہے وہ رہبان کہلاتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے کہ تم اپنی قوم سے مت ڈرو کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرنے لگو گے تو تمہاری جو قوم ہے، تمہارے جو قوم کے افراد ہیں، عام افراد امت کے، وہ تمہاری مخالفت کرنے لگیں گے، تمہارے ہدیے بند ہو جائیں گے، تمہاری نظر و نیاز بند ہو جائیں گی، لوگ تم کو پیسہ دینا چھوڑ دیں گے، تمہارے مخالف ہو جائیں گے، لہذا تم ان سے مت ڈرو کہ تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے وظیفے بند ہو جائیں گے، بلکہ تمہیں ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اپنی قوم سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ رب العزت سے ڈرو کہ دنیاوی چند منافع کی خاطر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو چھوڑ رہے ہو، مرنے کے بعد تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا، کہاں تم جاؤ گے؟ قوم تو تم کو جنت میں داخل کرے گی نہیں، تمہارا ٹھکانہ اور تمہاری کامیابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے، لہذا قوم سے مت ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دینے والے ہیں۔ اگر تمہیں یہ ڈر بھی ہے کہ دنیا کی منفعت اور دنیا کے منافع اور وظیفے بند ہو جائیں گے، تو ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ مدد نہ کرے، اللہ دوسرے راستے سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس لیے ڈرنا ہے تو اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب تمہاری جو تم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ جو چیز ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے، توریت کی بھی اور انجیل کی بھی، دونوں کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو میں نے اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، بنی اسرائیل میں دونوں ہیں، عیسائی بھی ہے اور یہودی بھی ہیں، تو عیسائی تو وہاں مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے، اس وقت میں ان کی رہائش نہیں تھی، ملک شام میں رہتے تھے، تو پہلے مخاطب اہل کتاب میں سے یہودی ہوئے، دوسرے نمبر کے اوپر عیسائی ہوئے، لہذا پہلا خطاب چونکہ تم یہودیوں کا ہے، تم ہی اگر انکار کرنے لگو تو ظاہر سی بات ہے
عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی تم پہلے انکار کرنے والے بنو گے، لہذا تم اللہ رب العزت کی کتاب کے انکار کرنے والوں میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ رب العزت کی آیتوں کو تھوڑے سے نفع کے اوپر، تھوڑے سے مول اور تھوڑی سی قیمت کے اوپر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم کو مجھی سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے پہلے تو نعمتوں کو یاد دلایا، اپنے ڈر کا احساس دلایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دعوت دی، قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور لانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اب منع شروع ہو گئے، ان کی برائیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور دوسری برائی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی آیتوں کو بیچنے والے نہ بنو چند تھوڑے سے ٹکوں کے عوض، کہ جب کوئی آدمی تم سے اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے ان کے پاس جب آتے تھے لوگ اپنے گناہوں پر یا اپنی غلطیوں پر یا شریعت کے کسی خلاف فیصلے کی، شریعت کی کسی بات کے خلاف فیصلہ کرانے پر جو ان کے پاس آتے تھے، تو وہ لوگ توریت کی اور انجیل کی، توریت کی خاص طور سے یہودی تھے، وہ توراتی کو ماننے والے تھے، تو اس کی کچھ آیتوں کو بدل کر وہ ان کے لیے اس لوگوں کو، جب لوگ ان کو پیسہ دیتے تھے اپنے مطلب کے مطابق آیتوں کا مطلب نکلوانے کے لیے، تو وہ لوگ آیتیں بدل دیتے تھے، یا بعض مرتبہ وہ غلطیاں جو ان کے اندر موجود ہیں ان کو چھوڑ کر آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے کہ شریعت میں اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، اور اپنی من مرضی کے مطابق انہوں نے تحریفیں جو ہے وہ تورات کے اندر کر رکھی تھی۔ تو جو آدمی ان کو پیسے دیتا اس کے مطلب کے مطابق تورات کی آیتوں کو نکال کر، اگر نہیں ہے تو آیتوں کے مطلب کو بدل کر یا آیتوں ہی کو بدل دیتے تھے، اور اس کے مطابق لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے ان کی مدد کریں، ان کو پیسہ دیں گے، اس کے مطابق آیتوں کے متعلق جو ہے وہ ان کو پڑھ کر سناتے تھے۔ لہذا قرآن کریم تورات کی آیتوں کے اندر وہ لوگ انحراف اور تبدیلی کر کے پھر اس کے بعد اس کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری آیتوں کو چند پیسوں کے عوض، تھوڑے سے پیسوں کے عوض مت بیچو، آیتوں کو جو ہے وہ تبدیل مت کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تمہیں تو مجھے سے ڈرنا چاہیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق بات کے ساتھ جو ہے وہ باطل بات کو نہ ملاؤ، حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو تم جانتے ہو اور جاننے کے بعد بھی تم حق بات کو چھپائے رکھتے ہو، یہ کام تمہارا غلط ہے، یہ کام نہ کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور تم اس چیز کو جاننے والے ہو، حق بات کا تمہیں علم ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود تم حق بات کو اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ حق کے اندر تم ملا کر جو ہے وہ لوگوں کو ورغلاتے ہو، ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ فتنہ اور فساد والے تم یہ کام کرتے ہو، یہ کام تم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دعوت دے کر پھر آگے جو ہے وہ ڈرایا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس سے پہلی آیت میں کہ تمہیں ڈرنا ہے تو مجھے سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو اس سے یہ عبرت لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب ایک ایسی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم، جیسے آج مسلمان اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برگزیدہ نبی، ان کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل، تو اس امت کے اور اس امت کے نبی سے آنے سے پہلے پوری روئے زمین پر اگر کوئی قوم اللہ رب العزت کی محبوب تھی تو وہ یہی یہودی تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے سارے جہاں پر آگے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم کو وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہاں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دے رکھی تھی۔ اللہ رب العزت کے بہت محبوب بندے اتنے محبوب تھے کہ ان کی زبان سے نکلنے لگا تھا نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ اتنی بڑی قوم، اتنی اللہ کی محبوب قوم، اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان میں نبی بھیجے، 4000 انبیاء آئے، اور طرح طرح کی دنیاوی نعمتیں اللہ رب العزت نے دنیاوی اعزازات ان کو دیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان ساری فضیلتوں کو ختم کر دیا، ان کے سارے اعزازات کو ختم کر دیا، اور ان کے لیے پھر دنیا و آخرت میں عذاب جیسا کہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت قرار دی، ان کو جو ہے وہ ان کے اندر تفرقہ ڈال دیا، ان کے اندر دشمنیاں ڈال دی، ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ساری آگے چیزیں وہ آنے والی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی عبرت لینا چاہیے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ بھی کسی نبی کی امت تھے، لیکن ان کو حکم تھا آئندہ نبی آنے والے ہیں ان کی اطاعت کا، ان کی مدد کا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں،
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت پر آنا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت پر آنا ہے، مکمل اطاعت پر، تبھی جا کے ہم آگے چل کر اللہ کے محبوب بندے بنے رہیں گے، ورنہ جو حشر ان کا ہوا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے اندر بھی وہ ساری خرابیاں آئیں گی جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی، اور اگر وہ کسی بل کے اندر گناہ کرنے کے لیے جا کر گھسے ہیں تو تمہارا بھی قوم کا مسلمانوں میں سے کا آدمی اس جگہ کے اوپر جا کر گھسے گا۔ ان میں سے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کیا ہوا ہوگا تو تمہارے اندر سے بھی کوئی آدمی جا کے اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرے گا تو وہ حشر تمہارا ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے حالات بتا کر مسلمانوں کو پہلے ہی متنبع کر دیا کہ دیکھو ان قوموں کے ساتھ میں کیا ہوا، ان کو میں نے دنیاوی اخروی ساری نعمتیں دی، لیکن جب میری آیتوں کا انکار کیا میں نے ان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تم بھی اللہ کے نیک بندے ہو، لیکن تمہاری محبوبیت تب تک ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو گے۔ جہاں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹے، جو حشر ان کا ہوا وہ حشر تمہارا بھی ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے اور نیکی اور اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش، ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ احباب ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ابھی سب کے رزلٹ آئے ہیں، اب آگے کس کو کیا پڑھائی کرنی ہے، ہر ایک آدمی بھائی اپنی عقل کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے اس چیز کے اندر ہم آگے سے آگے بڑھے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے 2 جمعہ بیان کے اندر کہا کہ ہم اچھی سے اچھی ڈگری اور عہدہ اور منصب حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے نمبر کے اوپر آتا ہے ہمارا اسلام اور ہماری شریعت اور ہماری پہچان، کہ دنیا میں ہم کتنے آگے چلے جائیں، ہم سب کا آخری ٹھکانہ آخرت کی ہماری قبر ہے اور آخرت کی ہماری منزل ہے۔ وہ کامیاب تو ہم دنیا کے اندر کامیاب، وہ اب اس معاملے میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو دنیا کی ڈگری میں بھی ہم فیل ہو گئے۔ لہذا اصل جو تیاری آخرت کی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جائیں گے، لیکن کم از کم ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو ساتھ میں لے کر چلنے والے بنیں۔ اس کے لیے بھائی جماعت کی محنتیں ہیں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ کی جماعتیں آئی ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے قبرستان سے بھی جو ہے وہ 3 دن کی اسٹوڈنٹ کی جماعت نکلی تھی، پنویل گئی تھی۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں، ہماری چھٹیاں چل رہی ہے تو اس موقع کے اوپر ہم اللہ کے راستے میں بھی نکلیں، اور کم از کم اسٹوڈنٹ کے لیے، جیسا کہ ہر ہفتے میں کہتا ہوں کہ اتوار کے دن مغرب سے لے کر رات کو عشاء تک ہم اپنا وقت جو ہے وہ توجہ مرکز کے اوپر دیں، مشورہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حیات الصحابہ کی تعلیم بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، مغرب کے بعد مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا محنتیں ہمیں کرنی ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ تقاضے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لہذا ہم جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں آئیں، جو جانے کی ترتیب بنتی ہے انشاءاللہ توجہ مرکز جانے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔